اصحاب کہف کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے قریباً 250 سال بعد کا ہے۔ مسیحیت کو اس وقت خدا کے سچے دین کی حیثیت حاصل تھی اور وہ کرہ ارض پر اس کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، لیکن جیسا کہ ہر سچے دین کی خصوصیت ہے کہ اس کے ماننے والوں میں پہلے نچلے اور غریب طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں، حکمرانوں تک یہ روشنی بعد میں پہنچتی ہے۔ لہٰذا اس وقت بھی غرباء اور کمزور لوگ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو رہے تھے، جبکہ ان کے حاکم ابھی تک جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ یہ حاکم نہ صرف یہ کہ اللہ کے دین کو ماننے سے انکاری تھے، بلکہ وہ اپنی رعایا کو بھی اس طرف راغب ہونے سے روکتے تھے، کیونکہ حکمران غریبوں اور بے سہاروں سے اپنے کام نکلوا کر فائدہ حاصل کرتے تھے۔ یہ حکمران بت پرستی کے دم پر خود کو خدا سمجھتے تھے، اسی لیے جو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے وہ اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ ایسا ہی ایک حکمران رومی بادشاہ دقیانوس جو چاہتا تھا کہ لوگ اللہ کے دین سے ہٹ کر دوبارہ بت پرستی شروع کر دیں۔ جو لوگ اس کا حکم نہیں مانتے تھے، اذیت ناک موت ان کا مقدر ٹھہرتی تھی۔ دقیانوس کی سلطنت میں افسوس نام کا ایک شہر تھا، جو اس دور میں اللہ کے دین کا ایک بڑا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ جب دقیانوس کو اطلاع ملی کہ یہاں کے لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کے دین کا رخ کر رہے ہیں، تو روز وہ خود اس شہر میں آ پہنچا اور یہاں کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعلیمات ترک کر دیں اور اپنے پرانے مذہب پر لوٹ آئیں۔ کمزور ایمان والے اس کی دھمکیوں سے گھبرا کر دوبارہ بت پرستی پر واپس آ گئے۔ جن لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں چند نوجوان بھی تھے جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا۔ دقیانوس نے فوری طور پر انہیں ہلاک کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے اجداد کے دین پر واپس آ جائیں۔ نوجوانوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ دقیانوس نے انہیں سوچنے کے لیے ایک دن کی مہلت دی کہ اگر اس مہلت کے بعد وہ اپنے انکار پر اڑے رہے تو ان کے حسب و نسب کی پرواہ کیے بغیر انہیں دردناک انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ روایات میں ان نوجوانوں کی تعداد 7، کہیں 5 اور کہیں 3 بیان کی گئی ہیں۔ جب یہ نوجوان دقیانوس کے دربار سے نکلے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ طویل صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ شہر سے نکل جائیں اور کسی غار میں پناہ لیں۔ جب دقیانوس یہاں سے واپس چلا جائے گا تو وہ واپس آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک صاحب ایمان چرواہا ملا۔ جب اس نے سنا کہ یہ لوگ دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے کسی غار میں پناہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے کے ساتھ اس کا وفادار کتا بھی تھا۔ بعض روایت میں اس کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ شہر سے باہر کی پہاڑیوں میں وسیع و عریض غار موجود تھے۔ نوجوانوں نے کتے سمیت ان میں سے ایک غار میں پناہ حاصل کر لی۔ یہاں پہنچ کر دل کو سکون ہوا تو وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی عالم میں اللہ کا حکم ہوا اور نیند آ گئی۔ سارے نوجوان غار میں ادھر ادھر لیٹ کر سوئے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر یوں دراز ہو گیا کہ ان کا منہ غار کے دہانے کی طرف تھا۔ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا جیسے وہ غار کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگلے روز دقیانوس نے پھر دربار لگایا اور نوجوان کو طلب کیا۔ پتہ چلا کہ وہ شہر سے غائب ہیں۔ اس پر اس نے نوجوانوں کے گھر والوں کو بلا کر ان کی بابت پوچھا۔ ان لوگوں نے کہا وہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئے۔ دقیانوس نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان اس غار میں سوئے رہے۔ دن گزرتے گئے۔ سال بھر وہ دقیانوس ایک جنگ میں مارا گیا۔ اللہ کے دین کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ بت
پرستی چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آ رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ پورے کا پورا علاقہ بت پرستوں سے پاک ہو گیا۔ غار والے سوئے رہے اور اسی حالت میں 300 سال گزر گئے۔ کسی نے ان کی نیند میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کی۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا اس غار کی طرف آ بھی نکلتا تو غار کے دہانے پر کتے کو رکھوالی کرتا دیکھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ لوگ انہیں بھول چکے تھے اور دقیانوس کا ظلم و ستم بھی ماضی کی تلخ یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وقت آ چکا کہ اللہ کے اس معجزے کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک روز غار والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے پر ان کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی رات بھر یا دن بھر سو کر اٹھنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ دن میں یہی خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک رات سو کر گزاری ہے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک چھپتا چھپاتا شہر جائے اور کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لائے، کیونکہ معلوم نہیں انہیں ابھی اور کتنے روز اس غار میں رہنا پڑے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کی دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ منصوبے کے مطابق ان میں سے ایک نوجوان شہر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ شہر بالکل بدل چکا ہے۔ اب یہاں کی دیواروں پر عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات لکھی نظر آ رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ راستہ بھول کر کسی اور شہر میں آیا۔ اس نے پاس سے گزرتے ایک شخص سے شہر کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ اس کا اپنا ہی شہر ہے۔ اسی حالت کے عالم میں وہ کھانا خریدنے ایک سرائے پر پہنچا۔ یہاں جب اس نے سرائے کے مالک کو کھانے کی قیمت کے لیے سکے دیے تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات کھل گئی۔ نوجوان کو شہر کے حاکم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کی ساری داستان بیان کی۔ حاکم یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت 300 سال سے اس غار میں اسی حالت میں موجود ہیں اور ان کی ظاہری حالت اور عمر میں ذرہ برابر فرق رونما نہیں ہوا۔ اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان اور بھی پختہ ہو گئے۔ حاکم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں غار تک گیا اور باقی نوجوانوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ شہر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اب یہاں رہیں، لیکن نوجوانوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اسی غار میں رہیں گے جہاں انہوں نے 300 سال گزارے ہیں۔ لہٰذا وہ پھر سے غار میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی بقیہ عمر یہیں بسر کی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں یہاں سے ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ کسی شخص کا 300 سال تک سوئے رہنا اور بعد ازاں اسی حالت میں جاگنا کہ اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئی ہو، بظاہر ناممکن بات لگتی ہے، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے معجزوں کی بات ہو تو ہر ناممکن ممکن بات ہو جاتی ہے۔ غار والوں کے قصے میں یہی سبق پوشیدہ ہے کہ جب اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔